میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان طلحہ برکی صاحب، جو وزیر اعظم پاکستان کا معاون خصوصی بھی ہے اور ہمارا دوست اور بھائی بھی ہے، اور اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں میسج بھی دینا کہ جتنے مشکل میں لوگ ہیں، اس کا احساس پورے پاکستان کو ہے، اور یا پنجاب کی نمائندگی بھی اور فیڈرل کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے قائدین اور صحافی حضرات اور خصوصاً وہی متاثرین اور ان شہداء کے ورثاء، انتہائی قابل احترام جو لوگ اس سیلاب میں ناگہانی آفت میں شہید ہو گئے، ان کے ورثاء، میں نے کوشش کی ہے ابھی اس میں 8 بندے بیچ بانڈ سے تھے کہ ان کے گھر بھی جاؤ، وہی گیا بھی ہے اور ان کے ساتھ رہا بھی، اور بھی ہماری کوشش رہی جہاں تک جا سکتے تھے، تو ہم نے وہی دعا بھی کی اس ٹائم سب کے لیے۔ اور ایک دفعہ پھر میں اپنی بات سے پہلے ایک اجتماعی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پسماندگان کو صبر دے رہے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو لوگوں کے دوسرے نقصانات ہوئے وہ بھی ہم سارے مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کریں گے۔ آمین۔ میں اس ٹائم جس دن سیلاب آیا اور یہ تباہ کاری، اس دن ہم پہلے سے سوات میں موجود تھے، اور ہمارا ایک پروگرام تھا سنگوٹا میں، اس کے اندر یہ رپورٹ آئی کہ اس طرح بہت بڑے بارشیں ہوئی ہے اور نالے نکل کے بڑے نقصانات ہوئے۔ تو میں اسی دن وہیں سے نکل کے مختلف جگہوں میں جہاں جہاں جا سکتے وہی گئے، اور وہی حالات اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے کہ واقعی بہت بڑے نقصانات ہوئے لوگوں کے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا کہ جانی نقصانات اور ساتھ ساتھ مالی نقصانات، اور پھر اس کے آگے پھر وہی اطلاعات آتے رہے۔ بنیر میں جتنی تباہی ہوئی، اگلے صبح پھر میں وہی گیا، پھر شانگلہ میں جو تباہی ہوئی وہی ہم نے حاضری دی، اور ساتھ ساتھ پھر وہی سوابی میں، باجوڑ میں جو کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری وہی دوسری لیڈرشپ جو مانسیرہ ہزارہ سے تعلق رکھتے تھے وہی بھی گئے۔ بیا خان اور وزیرستان میں بھی نقصانات ہوئے۔ تو ایک کلیکٹیولی بہت بڑے نقصانات ہوئے، ناصب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آپ کے سامنے وہی جو کافی عرصے سے یہ فلڈ چلتا آ رہا تھا، اور پہلے بھی کافی نقصانات کیے، اور دوبارہ بھی 14 تاریخ کو دوبارہ اس کو ہیڈ کیا، وہی بھی بہت بڑے ناصب ہوئے، جانی بھی اور مالی بھی۔ اور پھر آخر میں جو پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح پانی کچھ انڈیا یا اپنے ڈیموں دریوں میں زیادہ کرنے سے، کچھ بارشوں سے، اور اتنی بہت بڑی فلڈ اور لوگوں کی جتنی نقصانات ہوئی، اس کی میں داد دے تو پنجاب گورنمنٹ سے کہ انہوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے وہی جانی نقصانات جو باہر سے دیکھا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے، اس فلڈ کو جو ہم دیکھ رہے تھے اور سارے بلڈنگ اور سب کچھ ڈوبے ہوئے تھے، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جانی نقصانات بھی ہو جائے۔ اللہ نے رحم کیا، وہ جتنے میرے باعث ہوتے منیمم ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مالی نقصانات، ان کے فصلوں کو، مارکیٹوں اور سب کچھ کو بے تحاشا نقصان پہنچا۔ تو ایک اس طرح نیشنل ایک قومی المیہ ہے سب کے سامنے، اور ہمارے پوری قوم کو مل کر اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو بار بار کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سیاست اور کوئی جھنڈا بازی اور یہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی لوگ مستحقین ہیں ان سب کی بلا امتیاز مدد کر لینا چاہیے، جو بھی مستحق ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے، جس پارٹی جس کے ساتھ، تو ساری چیزوں سے بالا تر اس کو مستحق سمجھ کر اس کو ان کی مدد کر لینا چاہیے اور ان کی امداد کر لینی چاہیے۔ اسی ٹائم پروونشل گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے، اور
ایک قانون سب کچھ کہ وہی اس طرح واقعات ہو جائے ناگہانی افات تو ان کے ورثاء کو کمپنسیشن دی جاتی ہے، ماضی میں بھی مل چکی ہے اور دی بھی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے کمپنسیشن کا اعلان کر دیا اور آپ لوگوں کو دیا بھی۔ اسی میں ہم نے پرائم منسٹر پاکستان سے بھی درخواست کی کہ اگرچہ یہ روایت ہے کمپنسیشن ایک دفعہ ملتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، مگر ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ اختیار ہے، اتھارٹی ہے، آپ اسپیشل مہربانی کریں اور اپنے طرف سے بھی ان پسماندگان کے لیے، ان کی ورثاء کے لیے آپ بھی معاوضے کا اعلان بھی کریں۔ تو آج جو ہم آپ کے سامنے وہی ان کی بہاف پر جو پہلے میں آئے اور آپ کے لیے اعلان بھی کیا کہ آپ کو ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان ایڈیشنل جو آپ کو پہلے سے مل چکے مزید بھی 20 لاکھ روپے انشاءاللہ تعالیٰ لا کے دیں گے۔ تو آج وہی چیک ہم نے جو رہ گئے تھے، کل میرا سٹاف بھی ان ٹیم میں اور سب کے ساتھ رہا ان سے ریسیو کر کے اور آج آپ کے ان کے جتنے ورثات ہیں ان کے حوالے کی۔ ابھی بات اس پر آتی ہے کہ ہماری اکثر بات ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو میں آ رہا پورے کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پرائم منسٹر پاکستان نے مجھے ذمہ داری دی کے پی کی دیکھنے اور جی بی کشمیر کو دیکھنے کی، وہ تو ویسے بھی میرے ذمہ داری میں آتا تھا اور اس کی کوارڈینیشن کے لیے۔ تو یہ ایک ڈیمانڈ سب سے بڑھ کر آئی گیا جو بجلی ہے اس کی ریسٹوریشن، جو ہم نے وہ لائنیں دیکھی اور رات کو بھی وزٹ کیا اور دن کو بھی وزٹ کیا، وہ تباہی دیکھی ٹرانسفارمر پولوں تاروں کی، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ کئی مہینے گزرنے کے باوجود بھی اس کی ریسٹوریشن ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو جذبہ اور ویلو، میں نے بھی پاور منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ پر بنفس نفیس بھی آ رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کو احکامات جاری کیے اور وہ بنفس نفیس بھی آ رہا اور ان کی مانیٹرنگ میرے ساتھ مل کر اس نے بھی کی، اور وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کئی مہینوں میں بجلی بحال ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں بحال ہو گئی، جو سب سے بڑا ایشو اور ہمارے ذمے ڈالنے والی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ بات رہ گئی آگے ریلیف کی اور گیس کی جو لائنیں تھے، وہی گیس کی بھی جو خاص کر بنگورا سٹی میں اور جہاں گیس موجود ہے اس کی بھی ریسٹوریشن کی، میں نے گیس حکام کو سختی سے کہا اور انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی دن رات ایک کر کے اور ان کے وہی لائنیں بحال کیے کہ ان کی مشکلات میں کمی آ جائے۔ تو کسی چیز میں ہم نے جو کچھ کر سکتا، ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سب کے ساتھ رابطے میں رہے اور پہلے قسط میں پہلے ٹرانچ میں جو آپ سامنے ابھی میں سوات میں کھڑا ہوں تو کی بات کریں گے، وہی جو ریلیف کی گوڈز 5 ٹرکس میں سے انہوں نے بھیج دیے اور ہم نے بجائے کہ اپنے ورکروں کے حوالے کر دیں یا اس پر پارٹی کے جھنڈے لگائے، ہم نے جا کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کیے اور وہی پرائم منسٹر کی جو خواہش اور احکامات تھے اس پر عمل کیا۔ یہ آگے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس سے بھی یہاں مدد آتی ہے، ریلیف آتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل ہے، وہی لوگ مخیر حضرات دیتے، این جی اوز والے دیتے، ان کی شفاف تقسیم آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ شفاف طریقے سے اس کو تقسیم کرا دیں۔ میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے وہی شفافیت برقرار رکھا ہوگا اور پھر وہ کے پی میں بات آ گئی کہ ہمیں دوسرے چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں وہی چاہیے، اور ریلیف کی تو ویسے بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہر طرف سے اور آ رہے، ان کی مزید ضرورت نہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو جہاں سے ملا ہو آپ نے شفاف طریقے سے تقسیم کیے ہوں گے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آج آنے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی